أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق اللہ العظیم. 3 آیتیں آپ کے سامنے سورہ سبا کی تلاوت ہوئی ہے. آیت نمبر 40، 41 اور 42. اللہ جل جلالہ یہ فرماتے ہیں کہ اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ جل جلالہ سب کو جمع کریں گے اور پھر فرشتوں سے فرمائیں گے کہ کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے. دراصل یہ تو جنات کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی کے معتقد تھے، لہٰذا آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے نہ نقصان کا. اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی ہے، مشرک ہیں، کافر ہیں، ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے. یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے اور بالکل بعین ہی اسی طرح کی آیت 18ویں پارے کے آخری صفحے میں گزری ہے، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اور بالکل اسی طرح کی آیت 11ویں پارے میں بھی گزری ہے. اور مختلف جگہوں میں قرآن پاک میں اس طرح کا مضمون ہمارے رب نے بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے کافر جس کو بھی پوجتے ہیں، عبادت جس کی بھی کرتے ہیں، جتنے دنیا کے کافر ہیں، کچھ عبادت گزار جو کفار عبادت کرتے ہیں تو کچھ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ عبادت گزار ایسے ہیں جو شیطانوں کی، جنات کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن پاک کے اندر ابھی آپ نے سنی یہ 17واں پارہ تھا، سورہ انبیاء کا آخری رکوع تھا 17ویں پارے میں. اس میں قرآن پاک نے یعنی ایک دفعہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ آیت ابھی آپ نے سن لی نماز میں کہ یہ والی آیت جب نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے کافروں تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہے، تو سب دوزخ میں جاؤ گے اور کوئی بھی دوزخ سے بچے گا نہیں. اور اگر اے کافروں یہ تمہارے جو معبود ہیں اگر یہ واقعی میں خدا ہوتے تو خدا تو دوزخ میں نہیں جاتا، تو تمہارے یہ خدا دوزخ میں کیوں گئے؟ اور تم پتہ چلا کہ یہ معبود نہیں تھے جبھی تو دوزخ میں جائیں، اور وہاں ان کی چیخ و پکار ایسی ہوگی کہ کچھ سجھائی نہیں دے گا، ان کو کچھ سنیں گے نہیں. اس پر یہ جب آیت نازل ہوئی تو کافر ایسے بھی تو نہیں تھے کہ بالکل پاگل تھے. تو ان میں سے ابن زبعرہ نامی ایک کافر کہنے لگا کہ میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے یہ مسلمان لاجواب ہو جائیں گے. وہ کیا بات تھی؟ وہ تھی کہ یہودی عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کو خدا کہتے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں، اور بہت سارے مشرکین فرشتوں کو خدا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مشرکین بھی دوزخ میں جائیں گے، نعوذ باللہ، عزیر علیہ السلام بھی دوزخ میں جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دوزخ میں جائیں گے، فرشتے بھی دوزخ میں جائیں گے.
اس پر پھر یہ جو ٹکڑا تھا ابھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے، اس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا ہمارے رب نے نازل کیا۔ اصل میں قرآن پاک جس دور میں اترا ہے، اس دور میں، آج کے دور میں بھی اور اس دور میں بھی، ایک بہت بڑی سمجھدار لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان تھا کہ یہ تابعداری اختیار کرتے ہیں یا اپنی سمجھ پہ چلتے ہیں۔ تو یہ واقعاتاً امتحان تھا۔ بہت سارے لوگ تابعدار بن گئے، انہوں نے اپنی سمجھ کو پیچھے چھوڑا، قرآن پاک کو لے لیا تو وہ بچ گئے، اور جنہوں نے اپنی سمجھ کو بنیاد بنائی، عقل کو بنیاد بنایا، تو وہ پھنس گئے۔ تو اس کے ساتھ ہی ایک آیت نازل ہوئی، ابھی آپ نے سنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک بات ہے جن ہستیوں کے لیے ہماری طرف سے اچھائی سبقت لے گئی ہے وہ دوزخ سے بچیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ انبیاء کی جماعت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ فرشتوں کی جماعت ہے۔ وہ دوزخ کی معمولی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور وہ دوزخ سے دور رہیں گے، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو ان کی زبان ہو گئی بند، اور فرشتے اور جتنے بھی ایسے جن کو لوگ پوجتے تھے، عبادت کرتے تھے، بزرگ ہستیاں تھیں، وہ اس سے نکل گئی۔ تو کل قیامت کے دن اللہ پاک سب کو جمع کریں گے، پھر فرشتوں کو اللہ پاک خطاب کر کے کہیں گے، اے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ، یہ جتنے بھی کافر تھے تم لوگوں نے کہا تھا ان کو کہ ہمیں خدا بنا دو، اور یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تو اب فرشتوں سے اللہ کیوں پوچھیں گے؟ اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے کہ اس لیے پوچھیں گے کہ کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے پوچھیں گے، کافروں کو لاجواب کرنا۔ جیسے کہ 7ویں پارے میں ایک آیت گزری ہے کہ اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ، تم نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ۔ یہ 7ویں پارے کی آیت ہے۔ یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تم نے کہا، حالانکہ اللہ کو تو پتہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کیسے دعوت دے سکتے کہ مجھے خدا بناؤ۔ تو یہ ان کافروں کو لاجواب کرنے کے لیے پوچھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں تو وہی بات کرتا تھا جو آپ نے کہی تھی، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے کچھ نہیں کہا مگر وہ جو آپ نے مجھے حکم دیا۔ ایسے ہی فرشتوں سے کہیں گے اچھا تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمارا تو آپ سے تعلق ہے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تو شیطانوں کی عبادت کرتے تھے، اصل میں شیطان ان کو سجا سجا کے چیزیں بتاتے تھے، اور اکثر یہ جنات کے معتقد تھے۔ کیسے معتقد تھے؟ سورہ جن کی ایک آیت ہے کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے بعض لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اس وادی کے جو شیطان بڑے ہیں، نعوذ باللہ، اس وادی کے جو بڑے شیطان ہیں، بڑے جنات ہیں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے جنات کا دماغ کیا ہو گیا تھا؟ اور بگڑ گیا تھا۔ فزادوہم رہقا۔ تو اکثر یہ لوگ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے کہ اے اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے قیامت کے دن، آج کا دن ایسا ہے، نہ دنیا میں ان غیروں نے ان کو نفع دیا نہ نقصان سے بچایا، اور آج کے دن بھی یہ نہ نفع دیں گے نہ نقصان سے بچا سکیں گے۔
اور ان کافروں کو ہم قیامت کے دن یہ اعلان کریں گے کہ جس تم آگ کو جھٹلاتے تھے آج اس آگ کا تم مزہ چکھو۔ تو یہ والا جو مضمون ابھی آپ حضرات نے سنا، یہ والا مضمون یعنی مختلف جگہوں پہ قرآن پاک کے اندر گزر بھی چکا ہے، آگے بھی یہ مضمون آئے گا کہ قیامت کے دن اس طرح کا سوال جواب ہوگا اور ایسے کافروں کو اللہ پاک لاجواب کریں گے اور ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تھا ان آیات کا خلاصہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه وأمته أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔